اے ملو علی داؤد شکرا، عمل کرو اے داؤدیو شکرانے کا، وقلیل من عبادی الشکور، بہت تھوڑے بندے میرے شکر گزارے ہیں۔ اللہ، حدیث میں ہے بخاری مسلم میں، بہترین نماز داؤد علیہ السلام کی، انہوں نے رات تقسیم کی، آدھی رات تک سوتے تھے، پھر ثلث قیام کرتے تھے، پھر سدس میں سوتے تھے۔ حضرت جابر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، سلیمان علیہ السلام کی والدہ نے سلیمان کو کہا، یا بنیا لا تکثر النوم، اے میرے بیٹے زیادہ سونا نہیں، باللیل رات کو بھی، فإن کثرة النوم تترک الرجل فقیرا یوم القیامہ، زیادہ سونے والے قیامت کے دن خالی ہاتھ ہوں گے۔ داؤد علیہ السلام نے سلیمان کو کہا، اے بیٹے بازار سے روٹی نہ کھانا، رزق میں کمی ہو جائے گی، گھر روز روز نہ بدلنا، بے عزتی بڑھ جائے گی۔ آج گلشن اقبال میں رہ رہے ہیں، قدرستان جوہر میں رہ رہے ہیں، ڈیفینس میں رہ رہے ہیں، بس تماشا بنایا ہوا، ہلکے پھلکے بے عزت لوگ، پرندے کے پر کی کا وزن ہے، ان کا وزن نہیں، بے وزن، بے قیمت، بے شکر، بے احسان۔ گھر اور گور یہ بدلتا ہے، بس گھر بن گیا یہی رہے گا۔ اے میرے بیٹے بازار سے کھانا نہ کھانا، رزق میں بے عزت ہو جاؤ گے، روز روز گھر نہ بدلنا، ورنہ عزت و شان کھو بیٹھو گے۔ اللہ، کیسے عقل مند لوگ تھے اور کیسی عقل کی پونجیاں ہیں۔ فلما قضینا علیہ الموت، جس وقت ہم نے فیصلہ کیا سلیمان علیہ السلام کی موت کا، موت سلیمان کو خوشی سے نہیں آئے گی، موت ایک زبردست قسم کا انقلاب ہے۔ سلیمان علیہ السلام بیت المقدس بنا رہے تھے، جنات اور دیو کام میں لگے ہوئے تھے، پہاڑ توڑ رہے، لا رہے، دن رات کام ہو رہا ہے، 3 شفٹیں چل رہی تھی، 8-8 گھنٹے کی۔ حضرت سلیمان ہر شفٹ میں موجود ہوتے تھے، حضرت آ کے کام دیکھتے تھے، کھڑے رہتے تھے۔ خدا تعالیٰ کا پیغام پہنچا کہ حضرت جی ٹائم پورا ہو گیا۔ حضرت صاحب نے کہا کام باقی ہے بہت، 1 سال کا کام باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کام میرے والے کرو، میں جانوں کام جانے، آپ آنا شروع کر دیں۔ سلیمان نے کہا خداوند تعالیٰ جن اور دیو میرے قابو میں دیے ہیں، کسی اور کے قابو میں تو آپ دیں گے نہیں، یہ پتھر کون اٹھائے گا، اور میں یہی اٹھا کھلائے گے، آپ کا ٹائم پورا ہے۔ حکم اللہ نے یہ دیا کہ اے سلیمان، جس جگہ حضرت کام کرنے آتے تھے اور دیکھتے تھے تو وہاں پر اس طریقے سے لاٹھی، جیسے کام کرنے والوں کے ہاتھ میں لاٹھی ہوتی ہے، حضرت کے ہاتھ میں لاٹھی ہوتی تھی، تو حکم یہ آیا کہ آپ لاٹھی کو اس طرح اپنے توڑی کے ساتھ لگا لیں، لاٹھی توڑی کے نیچے لے لیں اور لاٹھی زمین سے تھما لیں۔ جنات کو دوڑے کوئی دیکھ رہے غور سے، اور حکم دے دیا گیا چاروں طرف شیشے کا چبوترا بنا، بہترین چبوترا، جیسے مقام ابراہیم پر شیشے کا چبوترا لگا ہے۔ حضرت سلیمان نے لاٹھی کے اوپر توڑی رکھی ہے اور دیکھ رہے ہیں، اور اس کی حالت میں روح قبض ہو گئی۔ حضرت کی تو 120 بیوی تھی، ہر عورت سوچتی ہوگی آج ادھر گیا ہوگا، ادھر گیا ہوگا۔ یہ اس اشکال کا جواب ہے کہ گھر والے بھی نہیں پوچھتے کہ سال ہو گیا۔ کرامت جب ظاہر ہوتی ہے لوگ بے بس ہو جاتے ہیں۔ جنات اور دیو بھاگے بھاگے 1 سال کا کام مکمل ہو گیا۔ ناظرین کسی نے بھی کہا کام رہ جائے گا، کام نہیں رہتا ہے، آپ رہ گئے، کام چلتے رہے گا۔ 1 سال بعد لاٹھی کا جو حصہ زمین میں تھما ہوا تھا وہاں کیڑا لگ گیا، دیمک لگ گیا، اور جب وہ حصہ کٹ گیا اور لاٹھی پھسل گئی، سلیمان علیہ السلام منہ کے بل زمین پر گر پڑے۔ خدا جانے کہ حیات الانبیاء والے کیا کہیں گے۔ حضرت زمین کی طرف تشریف لے گئے، جنات نے نعرہ لگائے کہ او سلیمان تو مر چکا ہے۔ ہمیں پتا ہوتا کہ یہ پہلے کا مرا ہے، ہم 1 دن بھی کام نہیں کرتے، تو بڑے شرط پسند ہیں،
لیکن بیت المقدس کی ہیکل ڈھانچہ وہ بن چکا تھا، اسٹرکچر تیار ہو چکا تھا۔ موت ایک ایسا مرحلہ ہے کہ 1 سال نبی کو بڑھایا نہیں اور تدبیر ایسی فرمائی کہ کام جاری رہا۔